अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना उमर वसीम पनसोता आपसे मुखातिब है। कोरोना वायरस के नतीजे में आज पूरी दुनिया लॉकडाउन के एक फ़ेज़ से गुज़र रही है। उस फ़ेज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने और करने की ज़रूरत है। इसमें तकदीर इलाही का जो मामला है और जो अमर है, और इस फ़ेज़ के अंदर आप सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक माह अल्हम्दुलिल्लाह हम पे साया फ़गन हो चुका है। तो इस रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। वो इसलिए कि कोरोना जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत से हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज़ हैं, हम उनसे निकल के बाहर बात करते हैं। इस मौके पर मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी अच्छी हकायत, जैसा कि आप जानते हैं कि हकायत सिर्फ समझाने के लिए होती है, तो वो बयान करते हैं कि एक ईरान के अंदर एक जंगजू था, और ज़ाहिर है उनका जो दौर था वो उस वक्त जंगजुओं का दौर था। वो जो जंगजू था उसकी जो काबिलियत थी और उसके अंदर जो सलाहियत थी वो ये थी कि वो तीर कमान के ज़रिए से के मुकाबले अगर कोई फौलादी किस्म का हफाजती इंतज़ाम भी कर रखा होता था, ज़र्रा पहन रखी होती थी, तो वो उसमें से भी छेद करके आगे निकल जाता था। और कहा यह जाता था कि उसके तीर कमान की ज़रब बहुत ज़्यादा सख्त है। तो बहुत सारे लोगों के साथ उसका मुकाबला हुआ और लोग दूर दूर से देखने आते थे। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि उसके मुकाबले में कड़ियल के बजाय एक आम सा इंसान उसके सामने आया और उसने कहा कि आप मेरे पे अपना तीर आजमाएं, लेकिन आपका तीर मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। तो किस्सा मुख्तसर, उस नौजवान ने जिसके तीर के अंदर इतनी सलाहियत थी कि वो अगले का फौलाद भी छीप देती थी, तो उसने ये किया, एक किया, दो किए, तीन किया, चौथा तीर छोड़ा, लेकिन अगले उन साहब को कुछ नहीं हुआ। ज़ाहिर है इस मामले में जब वो इतने मशहूर साहब थे, तो उनको किसी ने पूछा कि आप तो बड़े नामवर थे और आप ये काम भी कर लेते थे, तो इस मामले में क्यों आप नाकाम हो गए? तो उन्होंने बहुत अक्लमंद जवाब दिया। उसने कहा कि देखें, जब होना होता है ना तो सब होता है, जब नहीं होना होता आप सब सलाहियतों के बावजूद तकदीर आपकी आड़े आती है और बाज़ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और वो नहीं हो पाती। आज की दुनिया में भी हम देखते हैं, यानी एक पहलू हमारे सामने ये भी आता है कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में, कि टेक्नोलॉजी जिन ममालिक के पास है, अमेरिका है, यूरोप है, कोरिया है, जो भी ममालिक हैं, को शिकस्त नहीं दे सके। तो हुआ क्या है, यानी इसमें जो सीखने का, इसमें समझने का जो मामला है ना, वो ये है कि अल्लाह जो है ना रब्बुल इज़्ज़त है, तो उसकी हिकमतें हैं। तो वो हर सदी के अंदर कोई ना कोई तनबीह देता है। आप जानते हैं कि 1920 के अंदर एक फ़्लू आया जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को मुतासर किया। ये भी अगर उस तरह की एक हम वबा इसको समझें, और इस वबा ने इस वक्त आप जानते हैं अमेरिका के ऐवानों से लेकर चीन की हुकूमत तक सब के अंदर कुरान को एक दफ़ा ताज़ा किया, रब के साथ जुड़ने के एक पैगाम को मुसलमान से हट के गैर मुस्लिम तक इसने पहुंचाने की कोशिश की। तो रब के लिए कोई अजूबे की चीज़ें नहीं है। तो रब तक मक्खी के पर की मिसाल भी देता है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो मामला हुआ नमरूद के साथ, वो क्या हुआ, एक मच्छर के ज़रिए खुदाई का दावा किया था, फिर उसी के सर पे जूते लगवाना उसकी सज़ा तजवीज़ हुई, और वो कई सौ साल उसके सर पे जूते लगते रहे। तो ये कोई, यानी कहने का मकसद ये है कि ये एक अल्लाह के यहाँ कोई बैईद नहीं कि वो किससे किस तरह काम ले ले। तो इसको इस अंदाज़ में लेना चाहिए। और इस सारे मामले के अंदर बहुत सारे लोग इस पे सवाल भी करते हैं, बात भी करते हैं। एक साहब ने मुझसे बात की कि आप क्या समझते हैं कि इस आइसोलेशन में और लॉकडाउन के अंदर रवैयों में जो चेंज आया और वाकई आया। तो मैं पिछले दिनों ही मुख्तार मसूद साहब की आवाज़ दोस्त कभी कभी पढ़ता रहता हूँ और दिल करता है उसको घोल घोल के पिया जाए। बड़ी मज़ेदार किताब है, आपको भी मौका मिले तो पढ़िएगा। नसर के अंदर क्या ही कमाल उनकी नसर है। तो एक जगह लिखते हैं कि कहत यानी वबा में मौत अर्ज़ा हो जाती है। आप देख रहे हैं कि मौत अर्ज़ा हो रही है। इंसान की कदरें कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे इस सारी सूरत हाल का, लेकिन ये हमारे यहाँ आती है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा वाक़या और आपको बयान करूँगा। इस जो तकदीर का मामला है और ये सारा खेल है, इसकी थोड़ी सी आपको मज़ीद वजाहत होगी। वो हमारे बुज़ुर्ग सूफिया में अतार रहमतुल्लाह अलैह
کا ذکر ملتا ہے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں جب منگولوں نے ایران کے شہر نیشا پور پر حملہ کیا تو یہ بزرگ وہیں اس شہر کے اندر مقیم تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب منگول اس شہر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو یہ بزرگ اپنی کٹیا اور جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان بزرگوں نے یہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا انہوں نے اس پیالے کو الٹا کر دیا۔ منگولوں کے پورے لشکر کے سامنے نیشا پور کا شہر غائب ہو گیا۔ منگول بہت پریشان ہوئے، واپس چلے گئے، ظاہر ہے۔ دوسری دفعہ آئے تو انہوں نے یہی عمل کیا، پیالہ الٹا کر دیا۔ تیسری دفعہ آئے، یہ جب پیالہ الٹا کرنے لگے تو غیب سے ایک ندا آئی کہ عطار اب نہیں، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیالہ سیدھا کر دیا۔ ظاہر ہے منگولوں نے اس پہ حملہ کیا، شہر کو تہہ و بالا کر دیا، وہاں خون کی ندیاں بہا دیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنا ان کا ایک شیوا تھا، اور اس کو وہ روحوں کی عبادت سمجھتے تھے، سب کچھ کیا، اور اسی حملے کے اندر عطار کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو یہ تقدیر کے کوئی تکوینی امور ہوتے ہیں، تو اس میں سارے میٹر کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، اور جو خود امریکہ کے اندر دوسری غیر مسلم دنیا اس کو لینے کی کوشش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وبا آ جائے تو اس وبا کے اندر جس جگہ ہو وہیں اسٹے کرو، وہیں رکو۔ تو یہ ایک تقدیری معاملہ ہے۔ تو اس جو رمضان کا جو سٹوری ہے، یہ جو رمضان ہمارے اس سارے سینیریو کے اندر ہے، رب جو ہے وہ بہت رحیم ہے، اس کا عذاب سے کہیں زیادہ اس کی رحمت اس پہ حاوی ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو یوں بے درد نہیں کر سکتا، وہ اپنی مخلوق کو یوں درد بدر نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ گڑ گڑا کے اس رب کے ساتھ جڑنے کا ماہ ہے۔ اس ماہ کے اندر اس سے جڑ جائیے۔ ابھی جو ڈیٹا سائنسز کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ اگلے آنے والے مہینوں میں ظاہر ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اس سارے منظر کے اندر ایک اور چیز جو نکلی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا رویہ تو دوسرے کے بارے میں بظاہر انفرادی طور پہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن حکومتوں کے چہرے بھی عیاں ہو رہے ہیں۔ امریکہ جس کو ہم عوام سمجھتے ہیں، تو نیو یارک ٹائمز نے 28 مارچ 2020 کو ایک رپورٹ کی۔ اس رپورٹ کی جو ورڈنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ جیسے جمہوری ملک کے اندر، اب وہاں کے وائٹ ہاؤس کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے، امریکی معیشت کی خاطر وہاں کے بوڑھوں اور بیماروں کی قربانی دے دینی چاہیے۔ تو یہ ایک منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس معاشرے کی ایک اور جو تصویر ہمیں سامنے آتی ہے کہ وہاں ایک رپورٹ کے مطابق، اور تو اکثر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں جتنے اسلحہ سٹورز ہیں ان سے اسلحہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بلیک ڈاؤن کی ہسٹری پڑھی ہو تو وہاں انرجی کرائسس ہوا، الیکٹریسٹی چلے گئی تو کتنا بڑے وہاں پہ کرائسس آیا، چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، ریپس ہوئے، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ تو اس طرح کی صورتحال کے اندر یعنی اب وہاں لوگوں نے اپنے تحفظ کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ ہماری اسٹیٹ تحفظ نہیں کر پائے گی اور لوگ ایک افراتفری کے معاملے میں چلے جائیں گے۔ یعنی آئل کا پورا ایک سینیریو چینج ہو رہا ہے، ورلڈ پاور شفٹ ہو رہی ہے، اکنامک کرائسس آ رہا ہے، ڈالر کے حوالے سے اب خبریں سن رہے ہیں۔ یہ ایک اس کا دوسرا منظر ہے۔ یعنی ایک ملک کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس ملک کے ساتھ ساتھ دوسری یہ پکچر نظر آ رہی ہے۔ اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ اس سارے منظرنامے میں جس میں یہ سب سے اہم چیز ناظرین ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا بیدار معاشروں نے بھی اب رب کے ساتھ جڑنے کی طرف اور عافیت کو پانے میں ہی مقام ڈھونڈا ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا، مجھے پچھلے دنوں کوئی صاحب کہہ رہے تھے، یعنی بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر وہ صدیاں بہت آرام سے گزری ہیں، بہت سکون سے گزری ہیں، جن صدیوں میں لوگ خدا کے ساتھ جڑے رہے ہیں، خدا کے نظام کی نفاذیت رہی ہے، نظام نافذ ہوتا رہا ہے، یا نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی تہذیب ڈومیننٹ رہی ہے۔ تین جو پہلو ہیں، اس پہلو میں جو آخری جس میں بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہونے کا جو معاملہ ہے کہ اگر اکنامک کرائسس آ گئے، میڈیوکر کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس بھی جن کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس بھی سپلائی چین کا اس طرح معاملہ نہ رہا تو کس طرح گزارا کیا جائے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس پوری سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہی چیزیں ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ ضرورت کی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ہم ہوٹلنگ نہیں کر رہے،
ہم کوئی شادی بیاہ کے اس طرح تقریبات پہ نہیں جا رہے، ہم ملبوسات کے لیے اس طرح کی کوششیں نہیں کر رہے، یعنی ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو نیچرل اور ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ پورا ایک اکنامیکل کرائسس ہے، پوری فلسفی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے اپنے نفس کو یا اپنی سیلف اسٹیم کو کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیں آپ، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اب پوری دنیا ایک عجیب قسم کے کرائسس میں آ گئی ہے کہ وہ اس نے صرف اپنے ان کاموں کو جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ تھیں ان کو اڈاپٹ کیا، اور باقی وہ ضروریات نہیں تھیں، اضافیات تھیں، ایکسٹرنل چیزیں تھیں جو ضروری یعنی لائف کا ہمارا حصہ بنا دی گئیں۔ somehow in the matter of advertisement and the matter of brand and the matter of trend، یعنی اس طرح کی چیزیں کچھ ہمارے ساتھ کی گئیں تو اس کے ساتھ ہم جڑ گئے۔ تو یہ چاروں پہلو اگر ہم اس ساری سٹوری کو کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک کام کی طرف دھکیل رہی ہیں، اور وہ ہے رب سے جڑنے کا کام، وہ ہے اس خدا سے جڑنے کا کام جو اس ماہ رمضان کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے اہل و عیال کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ تو میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ اس ماہ کے اندر آپ جتنا جڑ سکتے ہیں رب کے ساتھ، اس جڑنے کے کسی موقع کو مت گنوائیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ، کوئی ہیل، کوئی حجت نہیں ہے۔ بہانے اگر آپ کا نفس تراشنا شروع کرے گا تو وہ بہت سے بہانے آپ کے لیے لے آئے گا، لیکن یقین جانیے یہ بہترین وقت ہے۔ آپ کی عبادات ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی ہوں، تنہائی میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، وہ آپ کو رب سے جوڑنے میں مزید آسانی اور سہل پیدا کر دیں گی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یعنی آج جو ٹیکنالوجی اور سائنس پہ ہی یقین رکھتے تھے اور اسی پہ ایمان رکھتے تھے، وہ بھی اس سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ فطرت کے ساتھ یا کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں رب کے ہاں جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ تو اپنے رب سے پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں، اب اس کو پانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی قسم کی، ایک نیا سکون اور اس ساری سچویشن میں نکلنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اس رمضان کو ہم مزید بااثر بنانے کے لیے اور مفید بنانے کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔